اس دعا میں لکھا جب کہ آپ مدینہ شریف آ گئے اور تھوڑی دور روضہ اقدس ہے تو وہاں یہ دعا ہے اللہ مرزقنا زیارت رسول کما رزقت اولیاءک وعلی طاعتک، یعنی یہاں پہنچ کر بھی رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، یعنی اس کی توفیق مانگو، نظر کیجیے اندر پہنچ کر بھی، یعنی کہ اپنے گھر میں مانگے جا رہی پاکستان میں پہنچ کر بھی آپ پتہ نہیں آگے پہنچ سکتے ہو یا نہیں، زیارت ہو سکتی ہے، مواجہ پر آپ جا سکتے ہو یا نہیں۔ اور کووڈ میں کیا حالات تھے، اور لوگ اہل مدینہ کو زیادہ پتہ ہے، پہلے مسجد جا سے تو مواجہ بھی نہیں جا رہے، جا نہیں پاتے۔ میرے ساتھ خود واقعہ میں تو لکھا، دلائل خیرات لکھنے کی وجہ بھی وہی بنی، 3-4 دن حاضری نہیں ہے، عجیب حالت ہے، اور پہنچ کر بھی زیارت نہیں ہے، پتہ نہیں۔ 2 ربیع الاول کو کھلی تھی غالباً، میں سفر میں آیا تھا، پھر آ گیا۔ اللہ کا عجیب اللہ ایک چیز دکھانی ہوتی ہے، سب نے کہا کہ آپ بچ جائیں، کووڈ ہے اور آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے، لیکن میرے ایک عجیب ہمارا مزاج اللہ کا شکر ہے کہ لو یفتو باب الشیطان، کوشش تو کرو۔ میں 2-3 جگہ ایسا کر چکا اور بہت خطرناک، نیوزی لینڈ جانے کے لیے 4 گھنٹے کا سفر، ان کے امکان ہے آپ کو نیوزی لینڈ ایئرپورٹ سے واپس کر دیں، اب 4 گھنٹے آسٹریلیا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ میں کہ یار جانے تو آپ جانے دو، ایمریٹس سے آپ ہمیں لے جاؤ، یا آگے جائے نہ جائے ہماری یار ہماری قسمت ہے، لیکن آپ لے جاؤ، کیونکہ آپ کا لے جانا بنتا ہے، قانون میں ہے، کیونکہ جو نا وہ کرکٹ ہو رہی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملک میں جا سکتے، ویسے کرکٹ تو ختم ہو گئی ہے کہ ہوگی ختم، لیکن قانون ابھی ختم نہیں ہوا، بہت بحث مباحثہ 1 گھنٹہ 1.5 جھگڑا کرتے رہے، ہم ہمیں جہاز میں بٹھا دیا، وہاں گئے تو پہلے بھی فون آ چکا تھا کہ یہاں کتنوں کو واپس کر چکے ہیں جو اس طرح آئے تھے، کرکٹ ختم ہو گیا۔ اللہ کرنا وہ ہم جب پہنچے تو اسی وقت ٹیم پہنچی نیوزی لینڈ کی، وہ سیکنڈ آئی تھی، تو اس کے استقبال کے لیے وہ دنیا اندر آئی ہوئی تھی، بڑے افسران اندر آئے تھے کہ بعض شخصیات اور باہر پورا عالم تھا ان کی استقبال کے لیے، تو ان کو ہوش ہی نہیں تھا، یعنی جس عورت نے ٹھپا لگایا اس نے میری جو پاسپورٹ لیا اور وہ دیکھ رہی تھی وہ جب کیپٹن آ رہے ہیں ان کے استقبال تو کر کے ٹھپا دیا، تو میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا یار میں تو جا رہا تو سامان وغیرہ پیچھے تو سنبھال لی، میں جا رہا کیونکہ ان کے پاس تو آسٹریلین پاسپورٹ تھا، میں کہ تھوڑا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے، میں جا رہا، میں تو ایسے کر کے جب نکلا وہ آگے تبلیغی جماعت کے ساتھی کھڑا تھا، وہ تھا وہ وہی کا لیکن وہ داڑھی والا تھا، ان کہ آپ تو وہ اجتماع میں آئے، میں کہ ہاں اجتماع میں آئے یار میں نے سامان جلدی کلیئر کر، تو باہر نکلے تو وہ کیپٹن میرے ساتھ نکلا، جب میں نکلا تو ایسے فلیش بہت میرے چہرے پر لگا، تو میں نے کہا یار کیا ہو رہا ہے، کہتے جی دنیا دیکھو کتنی سامنے آئی، اور کیونکہ باہر روشنی تھی اندر سے نکلے، پھر آخر ہم نے راستہ بدلا، لیکن اس دن تصویر بھی آئی ہماری ٹی وی پر، یہ کیپٹن صاحب آج سے استعمال سن گئے، مولوی بھی ڈال چکے آ رہے۔ اور دوسرا ہم نے افریقہ میں کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ زامبیا سے موزمبیق نہیں جا سکتے، ہم نے کہا یار آپ ہمیں لے جاؤ یار آگے ہماری قسمت ہے، تو اس کے لیے پہلے تو زامبیا ایئرپورٹ سے کلیئر ہونا ہے، پھر زامبیا کے بعد ساؤتھ افریقہ لے کے جہاز جاتا ہے، پھر وہاں سے دوسرا جہاز پھر ان سے کلیئر ہونا ہے، پھر جو موزمبیق کی ایئرپورٹ پہ ہونا ہے، خیر انہوں نے ہمیں چڑھا دیا، ساؤتھ افریقہ آئے تو جناب یہاں ویزا نہیں ہے، تو ویزا نہیں تو جا نہیں سکتے، تو وہاں بھی اللہ نے ایسے کیا، 2 مائیں بیٹھی تھی، ایک طرف اختر غازی کھڑے تھے ایک طرف میں، تو مائی پتہ نہیں کس کام انہوں نے ٹھپا مار دیا، تو میں جلدی سے باہر نکل گیا، آگے بھاگ گیا، تو وہ پیچھے اس کو اڑا لی، ان کا آپ کا ویزا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے، تو مائی اس کو کہنے لگی، تو اکثر جو وہ انگریزی میں کہنے لگی ہے ابھی ایک وہ اس طرح کے مولوی ایسے کو کچھ ساتھی تو چلا گیا، میں تو ٹھپا لگا دیا اس کو، انٹری دے دی، کیسے انٹری دے دی، ویزا ہے نہیں ان کے پاس، ان کا کینسل تو نہیں کر سکتے، اس طرح مناسب نہیں ہے، چل لاؤ ادھر، پھر
پھر ہم وہاں پہنچے، انہوں نے گھیر لیا نا، وہ کالے بڑے خطرناک چھری لے کے بیٹھے تھے چھیلنے کے لیے، ڈالروں سے نیچے کام نہیں کرتے، $50,000 لگے۔ مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کو ہم نے رابطہ تو کیا ہوا تھا، یہاں پہنچ گئے تو ہم سے بارگیننگ کر رہے ہیں، آپ نے لینا ہے تو $10,000 لگیں گے ورنہ واپس جاؤ، ابھی سے واپس جاؤ۔ خاتون تھی افسر، مسٹر لگایا ہوا میرا، اتنی دیر میں ایک لمبا تلنگا کالا جو نا وہ آیا تو سب ذرا وہ چکنے سے ہو گئے۔ میں نے لگا بڑا افسر آیا تو مطلب وہ ہماری تفتیش کرے گا، اور انہوں نے کہا یو مسٹر جلیل، میں نے کہا یس، گیو یور پاسپورٹ۔ اس نے کہا کہ جو سر انہوں نے کہا کہ ٹھپا لگاؤ ان کا جلدی انٹری دو۔ ہم باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں جو حزب اختلاف ہے نا جی، اس کا میں لیڈر ہوں، یہ مولانا صاحب آپ کے دوست میرے دوست ہیں، تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ میں پارلیمنٹ میں کئی دفعہ ان کی شکایتیں کر چکا ہوں، یہاں بہت ڈرتے ہیں مجھ سے، کیونکہ پارلیمنٹ میں حزب اختلاف بات اٹھا دے تو بڑی دور جاتی۔ اور جی ہم نے وہاں آرام سے ماشاءاللہ 3 دن رہے، وہ مجلسیں ہوئیں، وہ دین کا کام بھی الحمدللہ ہوا، بہت مزہ آیا۔ لو یفتو باب الشیطان، یہاں بھی کووڈ کے دنوں میں آیا کرتی، ممکن ہی نہیں، لیکن پہنچ گئے۔ لیکن اللہ نے یہ دکھانا، یہ چیز دکھانی تھی کہ معاجر شریف پر حاضری جو ہے نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان دنوں میں حاضری نہیں ہو رہی تھی تو دل عجیب پریشان ہے، آ کر بھی زیارت سے معروم ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو یہ قبر پر حاضری دے دے ایسے جیسے زندگی میں مجھ سے ملاقات معمولی بات نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دعا پر کہ مدینہ میں آ کر دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ روٹین ورک جب جائیں یہ سمجھے کہ بس بھائی آج کچھ لے کے آنا ہے، اس نیت سے اور اس طلب سے پھر بہت کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اب 1000 بار جائیں، اللہ تعالیٰ 1000 بار سلامت لے کے جائے، آپ کو کوئی بات نہیں، لیکن ہر دفعہ اہمیت سے جاؤ گے تو کافی مال لے کے آؤ۔ روٹین ورک ہے پھر تو روٹین ورک کی ہوتا ہے۔ ماشاء